صحابہ کی تم وفا کو دیکھو، صحابہ کی تم وفا کو دیکھو، صحابہ کی تم وفا کو دیکھو، صحابہ کی تم وفا کو دیکھو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بلا شبہ حق بڑا بھاری اور بوجھل ہوتا ہے، مگر وہ اپنے بھاری پن اور بوجھل ہونے کے باوجود دل فریب اور خوشگوار ہوتا ہے، اور بلا شبہ باطل بڑا ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہلکے پن کے باوجود نری مصیبت ہوتا ہے۔ توبہ کرنے کی نسبت گناہ کا چھوڑ دینا کہیں زیادہ آسان اور بہتر ہے۔ بسا اوقات ایک گھڑی کی خواہش طویل زمانے کا غم جھولی میں ڈال دیتی ہے۔ تاریخ کے اوراق میں نقل ہے کہ حصل یا حسیل نامی ایک شخص کو قتل کر دیا اور پھر بھاگ کر مدینے آ گیا اور بنو عبد الاشہل سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے۔ لوگوں نے اس شخص کا نام یمان رکھ دیا۔ اس نے خاتون رباب بنت کعب الحشیلیہ سے شادی کر لی۔ پھر اس کے ہاں حذیفہ، سعد، صفوان، مدلج اور لیلہ جیسی اولادیں پیدا ہوں۔ پھر رباب بنت کعب نے یعنی یمان کی اہلیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کرنے کی سعادت بھی حاصل کی، اور پھر ان کے ہاں 2 اور بیٹیاں فاطمہ اور ام سلمہ بھی پیدا ہوئیں۔ جب نور اسلام جزیرۃ العرب پر ذوفشاں ہوا تو یمان اور ان کی قوم کے بہت سے افراد کشا مکے پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ یمان واپس مدینے آئے تو ان کی تمام اولاد نے اور اہلیہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حذیفہ کی پرورش ایک مسلم گھرانے میں ہوئی۔ پھر وہ اپنے والد کے ہمراہ مکہ مکرمہ گئے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں ہاتھ پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں ہاتھ سے ملا تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت اور نصرت میں سے کسی ایک کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق پسند کرنے کا اختیار دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نصرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انصاری کہلانا پسند کیا اور مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل آپ کی تشریف آوری پر فرحت و انبساط سے جھوم اٹھا۔ وہ آپ کی مجالس میں حاضری کا التزام کرنے لگے، حق گوئی کی طاقت اور دانشور میں بڑھ گئے، منافقت اور دھوکہ دہی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، ریاکاری اور ٹال مٹول کی عادات کو یکسر چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت خوشگوار مجالس ہونے لگیں۔ جب مواخات کا وقت آیا تو باہمی بھائی چارے کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ قابل قدر بات یہ ہے کہ دونوں شاہ سوار بہت سی خوبیوں میں مشترک تھے۔ دونوں نے مسلمان والدین کے زیر سایہ پرورش پائی۔ امام ذہبی رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد اور اس کے بعد تمام جنگوں میں شریک ہوئے۔ ان کی پہلی جنگ غزوہ احد تھی۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے غلطی سے ان کے والد یمان کو قتل کر دیا تھا، اور یہ پکارتے بھی رہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے۔ لیکن مسلمان اس وقت میدان جنگ کے اندر شور میں یہ بات نہ سمجھ سکے اور انہوں نے انہیں کافر سمجھ کے قتل کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کہا، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں بخشے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کے والد کی دیت ادا کی، جسے انہوں نے مستحق مسلمانوں میں خیرات کر دیا۔ اس کارنامے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس فیاضانہ طرز عمل اور حکیمانہ طرز ادا کی وجہ سے صحابہ کرام اور تابعین کی نگاہ میں ان کی عظمت بڑھ گئی۔ غزوہ احزاب میں تو حضرت حذیفہ کے مقدر کا ستارہ چمکا
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب ان پر پڑی۔ حضرت حذیفہ کی اس رازداری کے حوالے سے ان کی شہ سواری، بہادری اور دلاوری کا نظارات سنتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان کی احزاب کی مختلف جماعتوں کے درمیان بہادری، ذہانت اور رازداری کی داستان نہایت ہی دلچسپ، خوشکن اور دل فریب ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر دشمنوں کے جتھوں اور ان کی صفوں میں جا گھسے تاکہ ان کے واقعات، حالات اور ان کے ارادوں سے واقفیت حاصل کر کے ان سے پردہ سرکا سکیں۔ نیز جن مصائب اور مشکلات اور برے حالات سے ان کا واسطہ پڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی چلائی ہوئی تیز آندھی نے ان سے کس قسم کی معاملات کیے ہیں، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بدک گئے اور برتن الٹ گئے اور ان کا جنگی میدان میں برقرار رہنا مشکل ہو گیا، ان تمام تر حالات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو رات کی تاریکی میں دشمنوں کی صفوں کی طرف بھیجا۔ اس موقع پر انہوں نے بہترین کارنامہ سر انجام دیا، جس کا ذکر امام مسلم، ابن اسحاق، علامہ واقدی، علامہ ابن سعد، امام حاکم، امام بہقی، ابو نعیم اصبہانی، ابن سید الناس، علامہ ابن کثیر، حافظ ابن حجر عسقلانی، حافظ ابن قیم قسطلانی اور علامہ زرقانی نے اور ان کے علاوہ دیگر بہت سے مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کی منظر کشی کی ہے، جس سے حضرت حذیفہ بن یمان کی بہادری، ذہانت اور حاضر دماغی کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ اس بہادری کو آشکار کرنے والی داستان کی جھلک آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس کا تمام تر صحرا حضرت حذیفہ بن یمان کے سر باندھا جائے گا، کیونکہ یہ حیرت انگیز کارنامہ انہوں نے اکیلے ہی سر انجام دیا۔ ان نازک ترین آزمائش کی گھڑیوں میں جبکہ مسلمان مصائب اور مشکلات کے کٹھن مراحل سے گزر رہے تھے، ان کی آنکھوں کو تاڑ لگ چکے تھے، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، سورہ احزاب۔ ابن اسحاق نے یزید بن زیاد سے اور انہوں نے محمد بن کعب قرظی کے حوالے سے روایت کی ہے کہ کوفے کے ایک باشندے نے حضرت حذیفہ بن یمان سے کہا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کی صحبت اختیار کی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے پھر پوچھا، کیا کرتے تھے آپ؟ حذیفہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم ہم محنت اور جدوجہد کیا کرتے تھے۔ اس نے پھر کہا، اللہ کی قسم اگر ہم انہیں پا لیتے تو تعظیماً ہم انہیں اپنے کندھوں پر اٹھاتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم غزوہ خندق کے دوران ایک رات میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج کون دشمن کی صورتحال کا پتہ لائے گا، شرط یہ ہے کہ وہ وہاں جا کر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کرے، بس معلومات لے کر خاموشی سے واپس آ جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلنے دے۔ یہ کارنامہ سر انجام دینے والے کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے التجا کروں گا کہ یہ شخص میرا جنت میں رفیق ہو۔ اس رات سردی اپنے جوبن پر تھی، دشمن بھوک سے نڈھال تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے یہ فریضہ سر انجام دینے کی پیشکش کر دی تو آپ نے مجھے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا، حذیفہ جاؤ، چپکے سے دشمن کی صفوں میں گھس جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلنے پائے، غور سے مشاہدہ کرنا کہ دشمن اس وقت کیا کر رہا ہے، ان کے عزائم کیا ہیں، وہ کس صورتحال سے دوچار ہیں، کسی کو اپنے بارے میں کچھ بتانا نہیں۔ اس طرح معلومات لے کر آپ نے ہمارے پاس واپس آنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر میں روانہ ہوا، ان کے پاس پہنچ گیا، میں نے دیکھا کہ تیز آندھی اللہ کے لشکر ان کی درگت بنا رہے تھے، دیگیں الٹ گئیں، آگ بجھ گئی اور خیمے الٹ گئے۔ اس موقع پر ابو سفیان نے اعلان کیا کہ غور سے اس بات کا جائزہ لے لو کہ تمہارے پاس کون بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اعلان ہوتے ہی میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ اس نے بتایا، میرا نام یہ ہے اور فلاں کا بیٹا ہوں۔ امام بہقی اور ابو نعیم نے اپنی کتاب میں الدلائل میں لکھا کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اس شخص کے ہاتھ پہ رکھا جو میرے دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں معاویہ بن ابی سفیان ہوں۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ اس شخص پہ رکھا جو میرے بائیں طرف بیٹھا تھا، اس سے بھی پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں عامر بن عاص ہوں۔ یہ میں نے اس لیے کیا کہیں وہ مجھ سے نہ پوچھ لیں اور معاملہ چوپٹ ہو جائے۔ ان کو میں نے موقع ہی نہ دیا کہ وہ مجھ سے سوال کریں۔ پھر
ابو سفیان نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے خاندان قریش، بخدا اب یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں۔ ہمارے گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو گئے، ہم میں اور بنو قریظہ میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ تیز آندھی کو تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارا کیا حشر کر رہی ہے۔ کوئی ہنڈیا چولہے پر نہیں رہی اور نہ ہی چولہوں میں آگ جل رہی ہے اور نہ کوئی خیمہ برقرار رہا ہے۔ تم یہاں سے رخت سفر باندھ لو، میں خود بھی یہاں سے کوچ کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ چھلانگ لگا کر اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا اور چل دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان یہ فریضہ سر انجام دے کر جس طرح خاموشی سے وہاں داخل ہوئے تھے دشمن کے کیمپ میں، اسی طریقے سے خاموشی سے واپس پلٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قدموں کے پاس بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور چادر کا پلو ان کے اوپر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، سجدہ کیا اور اسی حالت میں وہ چادر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے باکمال انداز میں اس مہم کو سر انجام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس کا ذکر کیا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے میں واپس کر دیا، انہیں کئی کامیابیاں نہ مل سکیں، اور مومنوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہی لڑنے کے لیے اکیلا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جہاد اور شہ سواری و بہادری کے سفر پر گامزن رہے۔ اس میدان میں ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی تھے۔ راہ جہاد پر گامزن دشمنوں اور منافقین سے نبرد آزما ہوتے ہوئے بھی کبھی بھی ان کے قدم نہ رکے۔ خلافت راشدہ کے دور میں وہ لشکر اسلام کے شہ سوار بن کر ابھرے۔ جود و سخا میں بھی انہوں نے اپنا نام پیدا کیا۔ حضرت حذیفہ عراق، شام، الجزیرہ، نصیبین اور ایران کی فتوحات میں شریک ہوئے۔ اس عبقری اور چوکس اور ذہین و فتین شہ سوار نے کثیر تعداد میں حیرت انگیز عسکری کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ یرموک میں بھی حصہ لیا، اور مورخین نے 13 ہجری میں اس جنگ کی فتح حضرت حذیفہ کے نام لکھی۔ 17 ہجری میں الجزیرہ کی فتح میں بھی بھرپور حصہ لیا اور بڑے ہی کارنامے سر انجام دیے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ مشہور و معروف جنگ نہاوند میں شریک ہوئے، جب امیر لشکر نعمان بن مقرن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو حضرت حذیفہ نے آگے بڑھ کر لشکر اسلام کا جھنڈا تھام لیا۔ مارکہ آرائی شروع ہونے سے پہلے حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں دوران جنگ جام شہادت نوش کر لوں تو آپ حضرت حذیفہ کو اپنا امیر بنا لینا۔ ہمدان، ری، دینور کی فاتح بھی حضرت حذیفہ ہی تھے، یہاں تک کہ ہمدان کو فتح کر لینے کے بعد حضرت حذیفہ کی فتوحات کا سلسلہ تقریباً مکمل ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کا گورنر بنا دیا تھا، اور اس عہدے پر فائز ہوئے اور وہیں رہے یہاں تک کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حذیفہ بن یمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، اس لیے قرآن کے معنی ان کے رگ و ریشے میں رچ بس گئے۔ اس کے معنی کو خوب اچھی طرح سمجھا انہوں نے۔ قرآن کریم کے حفظ، معنی اور تفسیر کو سمجھنے میں بڑی دلچسپی لیتے تھے، اور اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ کئی قدم آگے رہتے، یہاں تک کہ تفسیر اور فقہ کے مسائل کو سمجھنے کے لیے لوگوں کے مرجع بن گئے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن کریم کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کا ایک مصحف پر جمع کرنے کا وہ سبب بن گئے۔ جب انہوں نے آرمینیا اور آذربائیجان میں اہل عراق سے جنگ لڑتے ہوئے دیکھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں باہمی اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو حضرت حذیفہ جلدی سے مدینے پہنچے۔ حضرت عثمان کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اپنا موقف ان کی خدمت میں پیش کیا کہ اس وقت قرآن کریم کو مکمل طور پر لکھ لینا بہت ضروری ہے۔ ان رائے کو حضرت عثمان غنی نے اہمیت دی اور صحابہ کرام کو اس پہ جمع کیا۔ سب نے قرآن کریم کی کتابت کے حق میں رائے دی، پھر اسی کتابت کے نسخے مختلف علاقوں میں روانہ کیے گئے۔ اس طرح
تمام لوگ ایک مصحف پر جمع ہو گئے۔ امت کے ایک ہی نسخے پر جمع ہونے کا سبب حضرت حذیفہ بن یمان بنے۔ یہ سعادت ان کے حصے میں آئی۔ یہ قابل تعریف کارنامہ سر انجام دینے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے کی جڑ کاٹ دی، مخالفت اور اختلاف کے مادے کو ہی بھسم کر ڈالا، قرآن کریم کو تحریف سے محفوظ کر لیا۔ زمانے گزر گئے، صدیاں بیت گئیں، لیکن قرآن کریم ہر قسم کی تحریف سے محفوظ اور مامون رہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے قرآن کریم کی تاریخ میں روشن اثرات مرتب کیے اور واضح انداز میں یہ نظریہ پیش کیا کہ اللہ ہی زمین اور جو کچھ اس پر ہے اس کا وارث حقیقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو اپنا رازدان منتخب کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل اعتماد، باہمت اور قربت کے سعادت رکھنے والے رازداں تھے۔ علامہ ابن اسیر اپنی کتاب اسد الغابہ میں رقم تراز ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کے اندرونی حالات کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ منافقین کے اندرونی حالات سے واقف تھے۔ حضرت حذیفہ ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صحبت کے نہایت ہی عمدہ اثرات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں مرتب ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زبانی یاد کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان سے 225 احادیث مروی ہیں جو کہ بخاری، مسلم اور اس کے علاوہ ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، مسند ابی اعلیٰ اور اس کے علاوہ مزید کتابوں میں بھی مذکور ہیں۔ بخاری مسلم میں مروی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر اور بھلائی کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اور میں آپ سے شر اور فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا تاکہ یہ شر فتنہ مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، تاکہ میں اس سے دور رہوں۔ صحیح مسلم میں ذکر ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں قیامت تک برپا ہونے والے تمام فتنوں کے بارے میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا تھا۔ حضرت حذیفہ سے کثیر تعداد میں مشہور و معروف احادیث مروی ہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، تم میں سے وہ بہتر نہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے، اور نہ ہی وہ بہتر ہے جو آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے، البتہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو ہر ایک سے اپنا حصہ وصول کرے۔ 36 ہجری کا وقت شروع ہو گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان سفر آخرت پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ اس وقت